فارا جی سے سمجھ آ گیا ہے کہ مراد کے سامنے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور یہاں پاپڑ بیلنا اس کے لیے فضول رہے گا۔ تو جب وہ سیدھے طریقے سے مراد کو اپنی محبت کے جال میں نہیں پھنسا سکی تو الٹے طریقوں سے ہی اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتنے دن خود ہی اپنی بھابھی کے گھر میں زبردستی جا کے ٹک جاتی ہے بن بلائے مہمان کی طرح، اور اس کے بعد واپس آنے پہ مراد کو کال کرتی ہے اور اسے بلیک میل کرتی ہے کہ میری ماں اور سب لوگ بلا وجہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا آپ کے ساتھ افیئر ہے۔ مراد کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آخر وہ لوگ کیوں شک کر رہے ہیں؟ اب فرح الٹا مراد کی ماں کے اوپر ہی الزام لگا دے گی کہ آپ کی ماں نے ایسا کوئی شک ظاہر کیا ہے۔ سعدیہ جسے فرح بالکل پسند نہیں آئی تھی، اسے واقعی ہی ایسا شک تو تھا کہ فرح صرف اور صرف اس کے بیٹے کو پھنسانے کے لیے ہی اس گھر میں آئی ہے، اور شاید یہی بات اس نے کہیں نہ کہیں کر بھی دی ہے، جسے فرح خوب استعمال کرے گی اور مراد سے کہے گی کہ دیکھیں میں تو آپ کے نام کے ساتھ بلا وجہ ہی بدنام ہو گئی ہوں۔ بہرحال مراد ابھی بھی اسے جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا اور یہی کہے گا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی افیئر نہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہم سب لوگوں کو بتا دیں گے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن فرح اس کی جان چھوڑنے کی بجائے اس کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مراد جی آپ تو لڑکے ہیں، آپ کی جان تو چھوٹ جائے گی، پر ایک لڑکی کے کریکٹر پہ جب داغ لگ جاتا ہے نا تو ساری زندگی اس کا کریکٹر صاف نہیں ہو پاتا، اور میرے کریکٹر کے اوپر یہ داغ آپ کی ماں کی وجہ سے لگ ہی چکا ہے۔ بہرحال آپ جو بھی چاہتے ہیں کیجئے۔ فرح کو لگتا ہے کہ شاید مراد اس طرح ایموشنل ہو کے اس کے جال میں پھنس جائے اور اسے کہے کہ چلو میں تمہیں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے نام کے ساتھ بدنام ہوئی ہی ہو اور وہ بھی میری ماں کی غلطی کی وجہ سے، تو چلو چل کے شادی کر لیتے ہیں اور میں تمہارے گھر رشتہ بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن مراد ایسا کچھ نہیں کرتا، الٹا وہ اس کے نام سے یہ دھبا ہٹانے کے لیے اپنی ماں کو صاف صاف بتاتا ہے کہ میرا فرح کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنے آفس کی ایک کولیگ کو پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کی شادی کے بالکل خلاف ہیں، لیکن میری شادی سے انکار کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ اس لڑکی سے مل ضرور لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو وہ بہت پسند آنے والی ہے، اور بلیو می اگر ملنے کے بعد بھی آپ کو وہ پسند نہ آئی تو میں فوراً سے اس سے شادی سے انکار کر دوں گا۔ سعدیہ بیگم جسے فرح کے آگے کوئی بھی لڑکی منظور ہے، وہ تو اس بات پہ الٹا خوش ہو جاتی ہیں کہ میرا بیٹا فرح جیسی چالاک لڑکی کے چنگل میں نہیں پھنسا، اور وہ تو مراد کو کہیں گی کہ فوراً سے مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، اگر وہ تمہاری پسند ہے تو یقیناً بہت اچھی لڑکی ہوگی اور میں اسی لڑکی کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ دوسری طرف بینا نے دانیہ کو پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شادی کے کچھ ہی دن گزرے ہیں لیکن وہ دانیہ کا سکون پوری طرح برباد کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ خود تو سب کے سامنے وہ بڑی ہی اچھی ساس بن کے دکھاتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے ذہن میں ایسا زہر گھول رہی ہے وہ دانیہ کے خلاف کہ دانیہ بہت جلد دماغی مریضہ بننے والی ہے۔ ادھر خود وہ اچھی بن کے ہر کام میں دانیہ کو پرمیشن دے دیتی ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہی وہ ولید کو اپنا ماضی یاد کرواتی ہے اور اس کے سامنے مظلوم عورت بن جاتی ہے تاکہ وہ بھی اپنی ماں کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ جتنی زیادتیاں کر سکتا ہے کر دے۔ اب بینا ولید سے یہی کہتی ہے کہ مجھے تو میرے پورے خاندان نے تمہاری اسی پھوپھو کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور میرا بھائی ہے جس نے مجھ سے آج تک بات ہی نہیں کی۔ میری غلطی صرف یہ تھی کہ تمہاری پھوپھو کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ دوسری طرف اپنے باپ کو دیکھو، کس طرح اس نے اپنی بہن کو دیکھتے ساتھ ہی پرانی ساری باتیں اور اس کی ساری غلطیاں بھلا کے اسے معاف بھی کر دیا ہے اور اس کی بیٹی کو گلے سے لگا لیا ہے۔ ولید اپنی ماں کو پوری تسلی دیتا ہے کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں دانیہ کی محبت کے جال میں کبھی بھی پھنسنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ دانیہ کو بلا وجہ ذہنی ٹارچر دینا شروع کر دیتا ہے، اسے ماں کے گھر جانے سے روک دیتا ہے اور اسے صاف صاف کہتا ہے کہ ابو کے پاس اور اپنی ماں کے پاس جا کے بھی تم خود بتاؤ گی کہ تمہارا جانے کا دل نہیں ہے، بلا وجہ میرے اوپر کوئی بات نہ آئے اور نہ ہی کوئی مجھ سے سوال جواب کرے۔ دانیہ پھر بھی پوچھتی ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چلے بھی جائیں تو آخر اس میں کیا حرج ہوگا، پر ولید اسے یہی کہتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی اور میں وہاں بالکل جانا نہیں چاہتا، اس لیے فوراً سے جاؤ اور ابو کے سامنے خود ہی انکار کرو تاکہ وہ پھوپھو کو کال کر کے بتا دیں کہ ہم لوگ نہیں آ رہے۔ اور پھر اگلے دن صبح ہی صبح واک کے بہانے جاتا ہے
اور اس کے بعد پھپھو کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ بڑا ہی اچھا انسان بن کے کہتا ہے کہ ہم لوگ تو کبھی آنے کے لیے تیار تھے، لیکن دانیہ نے ہی آنے سے منع کر دیا۔ ولید جو کہ دانیہ کے سامنے ایک بالکل مختلف انسان ہے اور باقی پوری دنیا کے سامنے ایک مختلف انسان ہے، یہاں پھپھو تو اس کے اوپر واری واری جانے لگتی ہیں کہ میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا جو کہ اب میرا داماد بھی بن چکا ہے کتنا سلجھا ہوا ہے کہ اگر کل میری بیٹی نے آنے سے انکار کر دیا تو یہ آج خود ہی آ گیا ہے معافی مانگنے تاکہ ہم لوگوں کو برا نہ لگے۔ اب وہ دل ہی دل میں دانیہ سے خفا ہو جاتی ہیں کہ آخر ایسی بھی کیا ضد کہ اس نے ہمارے گھر آنے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ ولید تو چاہتا تھا۔ بہرحال ابھی تو یہ شروعات ہے۔ جب وہ آفس جانے کے لیے دانیہ کو اپنے کپڑے نکالنے کے لیے کہتا ہے تو اسے صرف اور صرف کلرز بتا دیتا ہے کہ یہ شرٹ اور یہ پینٹ نکال دینا۔ دانیہ پوچھتی ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی شرٹس ہیں، تو ولید اسے کچھ بھی ایکسپلین بھی نہیں کرتا اور پھر اینڈ ٹائم پہ جب تیار ہونے لگتا ہے تو اس کو مزید کھری کھری سنا دیتا ہے کہ کتنی بکواس ڈریسنگ سینس ہے تمہاری، اس پینٹ کے ساتھ یہ شرٹ میچ بھی ہوتی ہے بھلا، میں نے تم سے لائٹ بلو کلر کی شرٹ نکالنے کے لیے کہا تھا۔ دانیہ اپنی صفائی میں کہنا چاہتی ہے کہ میں تو آپ سے پوچھ ہی رہی تھی، لیکن اس کے پوچھنے سے پہلے ہی ولید اسے ڈانٹ کے چپ کروا دیتا ہے اور دانیہ جو بیچاری ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ آخر ولید کو اس پہ کس بات کا غصہ ہے، وہ پھر سے اپنے آنسو چپ کر کے پی جاتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو میں ولید کو سمجھ ہی جاؤں گی اور یقیناً ان کا غصہ ختم کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ پر اسے کیا پتا کہ بینا بیگم تو یہ طے کر چکی ہیں اپنے دل میں کہ جس طرح سعدیہ ہم سب کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ گئی تھی، اسی طرح اب وہ اپنی بیٹی سے بھی ساری زندگی کے لیے محروم ہو جائے گی۔ جس طرح اس نے مجھے میرے رشتہ داروں سے ملنے سے منع کر دیا، بالکل اسی طرح میں اس کی بیٹی سے بدلہ لوں گی اور اسے سعدیہ سے ملنے سے بالکل روک دوں گی کہ سعدیہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائے گی، اور آہستہ آہستہ دانیہ کے دل میں اس کی ماں کے لیے ہی اتنی شدید نفرت پیدا کر دوں گی کہ وہ اپنی ماں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گی۔ ادھر دانیہ کے لیے تو بینا یہ کوششیں کر رہی ہے، جبکہ ادھر سونیا خود بخود ہی اپنی ماں کا دوگلا رویہ محسوس کر کے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ماں ہر وقت اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، جبکہ دانیہ کے لیے سارے کے سارے رولز مختلف ہیں۔ سونیا جس کا ہسبینڈ ارباز تو بہت ہی اچھا ہے اور اس کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی ساس بھی شاہین بیگم بہت اچھی خاتون ہے، چاہے وہ ارباز کی سگی ماں نہیں ہے لیکن وہ دانیہ کے لیے بھی بہت اچھی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور اس گھر میں اگر کوئی مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے سارا بیگم کی وجہ سے، جو کہ دل ہی دل میں ارباز کی اپنی بیٹی فارا کے ساتھ شادی کروانا چاہتی تھیں۔ کہنے کو تو یہ دونوں منہ بولے بہن بھائی تھے، لیکن سارا بیگم کے دماغ میں تو یہی چل رہا تھا کہ گھر کا بچہ ہے، ہمارے سامنے پلا بڑا ہے اور میری بیٹی کا سگا بھائی تو ہے نہیں، تو کیوں نہ اسی کے ساتھ اپنی بیٹی فارا کی شادی کرواتی اور ساری زندگی اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتی۔ لیکن بلال صاحب نے جس طرح بغیر سوچے سمجھے ارباز کا رشتہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی طرح طے کر دیا، تو سارا بیگم اپنی یہ خواہش کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر پائیں، لیکن اسی خواہش کی وجہ سے وہ بلا وجہ ہی سونیا کو ناپسند کرتی ہیں اور اب تو اسے بلا وجہ ساسوں کی طرح تانے بھی دینے شروع ہو گئی ہیں کہ تمہاری ماں یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ وہ سب باتیں جو سونیا خود بھی محسوس کر رہی ہے، سارا بیگم اسے اور زیادہ ان باتوں کا احساس دلاتی ہے۔ اب کس حد تک سارا بیگم سونیا سے نفرت کر پائیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔